ایسے عظیم لوگ نے جنہ کی عظمت وچ آسمان تو رب دا قرآن نازل ہو گیا. حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ انشاءاللہ انہاں دی شان اور انہاں دی عظمت اور انہاں دی سیرت نو کتاب و سنت دی روشنی چوں بیان کرنے کی کوشش کراں گا. اللہ تعالیٰ کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق سچ سن کے عمل کرن دی اور اپنی زندگی کے اندر اپنے آپ کو بدلن دی اور اصلاح کرن دی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. آمین. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ازواج مطہرات کے متعلق سیرت کی کتاباں اندر اور احادیث اندر جو لکھے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت اندر آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 9 بیویاں ہیں. ایک روایت اندر آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 11 بیویاں ہیں اور ایک روایت اندر آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 13 شادیاں ہوئی ہیں. عام امتی جڑا نبی پاک دا مسلمان امتی وہ کے واسطے 4 تک اجازت ہے. ایک کچھ نبی کے خاصے ہوندے نے جڑے احکام صرف نبی واسطے خاص ہوندے نے نبی واسطے اجازت ہوندی ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واسطے اجازت تھی. آپ نے 11 9 یا 13 تک شادیاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیتیاں ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سب کو پہلی بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی زوجہ محترمہ ہے. اور آپ علیہ السلام کی جتنی ازواج ہیں نا انہاں چوں کچھ بیوہ سن کچھ مطلقہ سن طلاق یافتہ اور غالباً ایک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی یعنی بالکل کمباری آپ علیہ السلام نے جنہا نکاح کیتا انہوں کا نام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج ہیں اور جو آپ نے نکاح اندر دنیا اندر آ گئیاں اور دنیا اندر بھی آپ کی بیویاں نے اور کل جنت کے اندر بھی نبی پاک دیاں وہی بیویاں ہوں گی. یہ دنیا کی بھی ازواج نے اور جنت کے آخرت جہان دیاں بھی آپ دیاں ازواج مطہرات یہ نبی آپ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں ہی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں کا مقام ساری ازواجوں کو زیادہ ہے انہی شان ساری ازواجوں کو زیادہ ہے اور انہوں کی خدمات اسلام واسطے بھی بہت زیادہ ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے امت مسلمہ کے بڑے احسانات ہیں بڑے احسانات ہیں بڑی خدمات ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی 2200 کے قریب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نبی پاک کو حدیثاں بیان کیتیاں 2200 کے قریب آپ نے کسی بیوی کو انیاں حدیثاں نقل نہیں کیتیاں کسی بیوی نے جنیاں حدیثاں نبی پاک نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نقل کیتیاں. کہتے مسائل زیادہ حضرت عائشہ نے بیان کیتے ہیں بعد کے مسائل زیادہ حضرت عائشہ نے بیان کیتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی واقعی امت مسلمہ کے بہت بڑا احسان ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی عائشہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں کہ میرے تے جدوں بھی وحی آتی ہے نا حجرے اندر گھر کے اندر تے حضرت عائشہ کے حجرے اندر ہی آتی سی اور کسی بیوی کے حجرے اندر وحی نہیں سی آتی. اللہ کی اور بھی حجرے سن آپ کی اور بھی ازواج سن بیویاں سن لیکن جب وحی آتی ہی نا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حجرہ عائشہ کے اندر وحی آتی سی. تا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے زیادہ روایتاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیان فرمائیاں نے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ احسان امت مسلمہ کی بہت بڑا احسان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام جنگ تبوک غزوہ تبوک کے اندر 32,000 کے قریب صحابہ کرام کے رومیہ جنگ واسطے گئے لیکن جنگ نہ ہوئی انہیں ہتھیار چھوڑ دیتے فتح ہو گئی بغیر جنگ کر بھی فتح ہو
گئی. واپس آئے رستے کی جگہ پہ قیام کیتا, نماز کا ٹائم ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود اندر سر مبارک رکھ کے آرام فرما رہے. نماز کا ٹائم ہو گیا, وضو کرنے سے پانی کوئی نہیں. صحابہ کرام بڑی پریشانی سے مبتلا ہیں کہ نماز کا ٹائم نکل رہا ہے, اللہ کے نبی آرام کر رہے ہیں, کس طرح نماز پڑھی جائے. اس صحابہ بغیر وضو تو نماز پڑھنے کا پروگرام بنا لیا کہ پانی کی مجبوری ہے تو بغیر وضو تو نماز پڑھ لیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آگے گئے, جب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پیر کے نہ کوئی ٹھوکر لائی, فرمایا عائشہ مسلمان نماز پڑھنے واسطے پریشان ہیں, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جگا ربو, میں نہیں جانتی اللہ کے نبی کے آرام اندر میں رکاوٹ بنا, میں خلل ڈالا, کوئی رکھنا ڈالا اللہ کے نبی کی نیند مبارک اندر. حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ گودے سر لے کے نبی پاک سے آرام فرما رہے ہیں. چند نبی اسلام کی خود ہی آنکھ کھل گئی, فرمایا کی مسئلہ ہے؟ ابو بکر اللہ تعالیٰ کے نبی نماز کا ٹائم ہو گیا کہ صحابہ مسلمانوں کو وضو آتے پانی کوئی نہیں, یہ کی کریے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھولی نا, کہ رب کا قرآن پڑھتے پڑھتے آنکھ کھولی, فوراً اپنی وحی آ گئی, فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. اللہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دے ہو, آج کے بعد اگر تمہیں پانی نہ ملے تو مٹی نہ تیمم کر کے نماز پڑھ لینی ہے. میرے عائشہ نو ٹھوکرا نہیں مارنیا, عائشہ نو تسا نہیں کچھ کہنا, عائشہ تسا نہیں ہلانا, عائشہ کی شان اندر ذرا بھی سنگامر حرکت نہیں کرنی. آج تو بعد جب بھی تمہیں پانی نہ ملے تیمم کر کے نماز پڑھ لیا کرو. کتنا امت مسلمہ تے حضرت عائشہ کا احسان ہو گیا. حضرت عائشہ کی وجہ تو اللہ پاک نے آسانی فرما دی تھی امت مسلمہ تے, عائشہ کی وجہ تو اللہ پاک نے مہربانی فرما دی تھی امت مسلمہ تے, عائشہ کی وجہ تو اللہ پاک نے کتنی محبت کی تھی امت مسلمہ نال. اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا فرما دیتیاں, کہ دنیا بھی تیر اندر اللہ دیا مخلوق نال آسانیاں نے, یہ ساری رب دے پیار کی نشانیاں نے. اللہ پاک نے آسانی فرما دیتی ہے, اگر رستے میں پانی نہ ملے تیمم کر کے نماز پڑھ لو, بیمار ہو پھر بھی تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہو, اگر تسی سفر اندر ہو پھر بھی تیمم کر کے پانی دی وجہ تو نماز پڑھ سکتے ہو. اگر پانی نہیں ملیا تسی اسلامی صورتحال بن کے تیمم کر کے نماز پڑھ لیا کرو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت بڑے احسان نے, کتنے مسائل حضرت عائشہ کی وجہ تو ملے, کتنی آسانیاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وجہ تو ملیاں, کتنی اللہ کی مہربانیاں تے شفقتاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وجہ تو امت مسلمان ملیاں نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوبہ بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر وہی عائشہ حجرہ کے اندر آیا کرتی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کے اندر وہی آیا کرتی تھی, بلکہ میں تے کہنا عائشہ و عائشہ ہے. اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو ہمیشہ واقع حجرہ عائشہ اندر اصلاح دیتا ہے, ہمیشہ واقع حجرہ عائشہ اندر رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر کو صلاح دیتا ہے. ہماری عائشہ صدیقہ فرمایا نے ایک سفر تے صحابہ کرام نال نبی پاک نے سفر تے جا رہے نے, ایک جناب ہمتے نبی پاک اپنے صحابہ نو اپنے لشکر نو اپنے فوج نو لے کے جا رہے نے. اللہ دے نبی قرآن ڈال لیتے ہوندے سن, جدوں صحابہ نال سفر کرتے قرآن ڈال لیتے ہیں, جس بیوی دا نام نکلدا اونوں نال سفر اندر لے کے جاندے. اللہ دے نبی دی بیوی حضرت عائشہ فرماندیاں اس دفعہ اللہ دے نبی نے قرآن پا لیا تے میرا نام نکل آیا, میری قسمت جاگ پئی, میرا نام نکل آیا. اللہ دے پیارے پیغمبر مینوں بھی نال لے کے چلے گئے نے, اسی چلے گئے سفر تے رواں دوا ہو گئے ہیں, رستے اندر جا رہے ہیں, جناب مہم تو فارغ ہو کے واپس آئے ہیں, مہم تو فارغ ہو کے واپس آ رہے ہیں, رستے اندر ہی سفر
دے اندر ایک جگہ تے پڑھاؤ کیتا جگہ تے قیام کیتا ہے جناب آرام کرواتے قیام کیتا ایک جگہ تے صحابہ کرام نے بھی آرام کرواتے قیام کیتا ہے آپ نے بھی آرام کرواتے قیام کیتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانیاں نے میں قضائے حاجت کرواتے تھوڑی جی پیچھے چلی گئی قضائے حاجت کرواتے میں دور نکل گئی لیکن میرا کسی کو پتہ ہی نہ لگیا کہ عائشہ بھی چلی گئی ہے میں ہلکی پھلکی دی میں جسم سی کوئی نہ ہیوی میرا جسم نہیں سی میرے ہاتھ جو میں پتہ نہیں لگا عائشہ بیٹھی ہے کہ نہیں بیٹھی صحابہ نے اسے میرا ہاتھ اٹھا کے اون کے دا دیتا اور نہ سمجھا عائشہ اندر ہی بیٹھی ہوئے گی لیکن کسی کو پتہ نہ چلیا اس وقت میں قضائے حاجت سے دور نکل گئی رستے اندر میرا حاجت گم ہو گیا پھر میں اپنی بیگم صاحب اسماء اتار لے کے آریتن لے کے گئی سا وہ گم ہو گیا میں تلاش کرتے ہیں دیر ہو گئی لیٹ ہو گئی میں جب واپس اپنے مقام کے قافلے میں جگہ کے پہنچی اب جناب قافلہ جا چکیا تھی قافلہ رخصت ہو چکیا تھی اللہ کے نبی بھی چلے گئے صحابہ کرام بھی چلے گئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانیاں نے میں پیچھے کلی رہ گئی لیکن جس جگہ کے قیام کیتا صحابہ نے قافلے اس جگہ کے آ کے میں ٹھہر گئی تو میں لیٹ گئی تو میرے نیند پہ گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول ہوندا سی آپ ایک صحابی نو پیچھے چھڑ دیندے سن حضرت ناصر صفوان بن معطل کہ تم پیچھے رہنا ہے اگر کوئی کسی قافلے کی کوئی چیز رہ جائے کوئی سواری رہ جائے کوئی بچہ رہ جائے جو اور چیز رہ جائے تو وہ چیز کا خیال رکھنا ہے کس بات تو چیز کا خیال رکھنا ہے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ڈیوٹی دینے فرماتے نے اٹھے سارے نا صبح کو واپس نکلنا سی سارے جگہ کا معائنہ کر گئے فرماتے نے میں ایسا فرما دیا نے میں آ کے لیٹ گئی تو میں سو کی نیند میں پہ گئی تو جناب صفوان بن معطل نے دیکھا کہ کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون انہوں نے اور میرے کوئی گل نہیں کی میں انہوں نے نال اور کوئی گل نہیں کی تھی لیکن پردے دے احکام نازل ان کو پہلا مینوں او ویکھ چکے سن اور صفوان نے مینوں پہچان لیا ہے کہ عائشہ ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے جس وقت پہچان لیا اما دی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نو صفوان نے پہچان لیا تے بعد اندر مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نو نال لے کے ایک جناب صفوان سے صحابی مدینہ منورہ تک پہنچتے ہیں اس وقت مدینہ منورہ تک یہ صحابہ اکرام دے رہے میں جرہ کے پیچھے حضرات صحابہ صفوان بن معطل حضرت مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ لے کے جس وقت مدینہ پہنچتے ہیں وہ جناب قافلہ پہلی مدینہ پہنچ گیا ہے قافلے دے نال جا کے ملتے ہیں جدوں مدینہ پہنچتے ہیں بالکل میرے قافلے میں کچھ منافقین بھی نال سن جنہاں جو عبداللہ بن ابی منافق بھی سی انہیں دیکھا عائشہ کلی صفوان دے پیچھے آ رہی ہے ایک ہی مسئلہ ہے ایک کسی وجہ کو پیچھے رہی ہے کسی گل کی وجہ کو پیچھے رہی ہے یہ ایویں تو نہیں پیچھے رہ گئی کوئی گل ہوئی کہ تو پیچھے رہ گئی نا انہیں طرح طرح کی گلاں اڑانیاں شروع کر دتیاں افواہاں پھیلانیاں شروع کر دتیاں یہ وہ منافق ہے جنہیں افواہاں پھیلائیاں عبداللہ بن ابی منافق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 70 مرتبہ جنازہ پڑھان لے تیار ہو گئے اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی کو 70 مرتبہ جنازہ پڑھائے میں اس منافق نو معاف نہیں کرنا یہ منافق ہے جنہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تے تہمت لگانے والا حضرت عائشہ صدیقہ دی ذات کے بارے طرح طرح کی باتیں کرنے والا طرح طرح کی آوازیں کسنے والا یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے کیا یعنی عائشہ پیچھے رہی ہے کوئی گل ہوئے کیتے رہی ہے نا یعنی عائشہ پیچھے رہ رہی ہے کوئی گل ہے جو پیچھے رہ گئی ہے نا وجہ میں کافر دلال کیوں نہیں آ سکی کافر نال کیوں نہیں پہنچ سکی جدوں جناب حضرت عائشہ فرماتی ہے مدینے پہنچے میں تے صفوان مدینے پہنچے یہ گلاں مدینے اندر ہواواں اڑ گئیاں خبراں پھیل گئیاں میری ساتھ تے الزام دیاں خبراں پھیل گئیاں مدینے پہنچے تے مینوں اور بخار تیز ہو گیا اور میرا جناب بخار جو ہے ٹمپریچر جو ہے درجہ حرارت ہے اور میرا بد گیا کہ ایک ہی اندھیر بچ گیا ہے مدینے اندر
کی جناب طوفان برپا ہو گیا ہے. لوگوں نے میرے بارے کی گلاں شروع کر دتیاں نے, لوگوں نے میرے بارے کی سوچنا شروع کر دیتا ہے, میرے بارے کی لوگوں نے افواہاں پھیلانیاں شروع کر دتیاں نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنتے ہیں, اللہ دے نبی بھی بڑے پریشان ہو گئے, صحابہ کرام سنتے ہیں جو بھی بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. اے جاہل لوگوں مسئلہ ہی بڑا حساس ہے. اے بیٹی جڑی ہوندی ہے بڑی سفید چادر کی طرح ہوتی ہے, بیوی جڑی ہوتی ہے بڑی حساس ہوتی ہے, بڑی عصمت کی مالک ہوتی ہے, بڑی عزت بندے دی ہوتی ہے, بندے دی عزت ہوتی ہے, بیٹی باپ دی عزت ہوتی ہے, بہن بھرا دی عزت ہوتی ہے. جنہ بیٹیاں دے متعلق کوئی ایسا نہیں افواہ اڑ جان, کسی دی بیوی دے بارے ایسا نہیں افواہ اڑ جائے, کسی دی بیٹی دے بارے ایسا نہیں افواہ اڑ جائے, کسی دی ہمشیرہ دے بارے ایسا نہیں افواہ اڑ جائے. دسو اس باپ تے کی گزرتی ہے, اس باپ تے دل تے کی گزرتی ہے, اس بھرا دے دل تے کی گزرتی ہے, اس بیٹے دے دل تے کی گزرتی ہے جدے عزیز دے متعلق, جدے جناب عصمت والی چادر کے متعلق لوگ داغ لگان لگ جائیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بارے جدو افواہ ہوتی ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارے حضرت عائشہ بیان کر دیا نے, اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے اسنا محبت چھڑ گئے جس طرح پہلا کرتے سن. میرے محبت اندر کمی آ گئی. اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی پہلا میرے ایسی محبت سی جس جگہ تے پانی برتن منہ لا کے میں پیندیاں اس جگہ تے منہ لا کے اللہ دے نبی پانی پیا کرتے ہیں. جتوں ہڈی میں چوسدیاں اس جگہ کو اللہ دے نبی ہڈی چوسیا کرتے ہیں. جتوں برتن جو میں کھانا لیندی اس اللہ دے نبی کھانا لیا کرتے سن. اللہ دے نبی نے زندگی گزارن دے ڈھنگ سکھائے نے, میاں بیوی نو رہن سہن دا بھی طریقہ سکھایا ہے, میاں بیوی دی محبتاں دے انداز بھی اللہ دے نبی نے سکھائے نے. اج میرے طرح تیرے طرح اندر میاں بیوی دے کیوں کر کبار کھانے بن گئے نے, نہ تیرا میرا ذہن بیوی نہ مل رہا ہے, نہ جناب تیرے میرے معاملات مل رہے ہیں. یاد رکھو اج دن کائنات کے بندے نو اگر اپنی بیوی نہ محبت نہیں سمجھو کائنات کا گندا ترین انسان ہے. جنوں اپنی بیوی چنگی نہیں لگتی, جنوں اپنی بیوی نہ قدر کوئی نہیں, اپنی بیوی نہ پیار کوئی نہیں, بیگانیاں چنگیاں لگدیاں نے, اپنی بیوی کا رنگ چنگی نہیں لگتی. یہ کائنات کا بدترین انسان کیا گیا ہے, یہ کائنات کا گندا ترین انسان ہے جبھی اپنی بیوی کے نال محبت پیار نہیں کرتا. اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال کس طرح پیار کر رہے ہیں. حضرت عائشہ فرماندیاں نے جتھے پانی مولا کے برتن تو میں پیندی اوتھوں اللہ دے نبی پیندا ہے, جتھوں ہڈی میں چوستی اوتھوں اللہ دے نبی چوسیا کردا ہے. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا ہے لوگوں اپنے گھر کی زندگی پیاری زندگی بناؤ, میاں بیوی والی زندگی پیاری زندگی بناؤ, والی زندگی سونی تے خوبصورت زندگی بناؤ. بیوی نے اچھا سلوک کرو جویں اللہ دے نبی اچھا سلوک کرتے رہے. کائنات کے لوگوں جو مائی عائشہ نال اللہ دے نبی نے بے مثال سلوک کر کے دکھایا ہے, اس طرح سلوک کرو. یاد رکھو کائنات کا بندہ بڑا ہی گندا ترین بندہ ہے جنوں اپنے گھر دی حلال چیز اچھی نہ لگے, حرام نو پسند کرے, حلال نو چھڈ کے تے حرام نو پسند کرے. یاد رکھو قیامت کا دن ہوئے گا, اے میرا جملہ نوٹ کر کے لے جا, اے میری گل اپنی دل و دماغ کی تختی تے لکھ کے لے جا. قیامت والے دن جدوں رب دے دربار دے کھاتے کھلنے نے, اللہ دی کچہری اندر عدالت دے کھاتے کھلنے نے, ایک دن آنا ہی حساب محاسبے دا حساب دا دہاڑا آنا ہے, اوتھے سارے دی پیشی ہونی ہے, رب دے دربار کے حضور اگے پیش ہونا ہے. حقوق العباد دے کھاتے کھلنے نے, سب تو پہلے اوتھے کھاتا میاں بیوی دا کھلنا ہے, سب تو پہلا حقوق العباد جو میاں بیوی دا کھاتا کھلنا ہے. اس وجہ تمہیں تو خامد دی حیثیت ہے کہ ظلم نہ کریا کر, یہ تو عورت دی حیثیت ہے خامد دی تابعداری اندر کوئی کسر نہ چھڈیا کر. نبی
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت جڑی 4 کام کر دی ہے اللہ دے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیندا ہے اور کیڑے 4 کام کر دی ہے 5 وقت دی نماز پڑھ دی ہے رمضان کے فرضی روزے رکھ دی ہے رمضان کے فرضی روزے رکھ دی ہے اپنے خاوند کی اطاعت کے فرما برداری کر دی ہے تے جناب اپنے ستر کی حفاظت کر دی ہے اپنی عزت آبرو کی حفاظت کر دی ہے یہ کام 4 کرے گی اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ فرماتی نے اللہ کے نبی نے میرے محبت کرنی کٹ کر چھڑی کہ تم منافقین نے میری ذات کے بارے خبراں اڑا دتیاں عائشہ پیچھے رہ گئی ہے سبحان کوئی لگتا ہے معاملہ خراب ہے کوئی گڑبڑ نظر آتی ہے اللہ کے پیارے نبی نے میرا محبت کرنی کٹ کر چھڑی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر آندے نے میری 4 پیٹے بیٹھے لیکن دوسرے پاسے منہ کر کے بیٹھ جاندے میرے گل بھی کوئی نہیں کرتے میرے کلام بھی کوئی نہیں کرتے میرے بول چال بھی کٹ کر گئے تو میں کہ اللہ دے نبی جی محبوب جی یہ تسا میرے بولنا نہیں مینوں اجازت دے دیو میں اپنے ابو بکر دے گھر چلی جاواں مینوں اجازت دے دیو میں اپنی اماں ام رومان دے گھر چلی جاواں حضرت نبی پاک فرماتے عائشہ جا چلی جا اپنے ابو دے گھر چلی جا اپنی اماں دے گھر چلی جا عائشہ فرماندیاں نے اے ہوئی اللہ دے نبی شان جنہوں پہلو میرے بغیر ایک کڑی سکون نہیں آؤں ایک لمحہ سکون نہیں آؤں آج وہ اللہ کے نبی کہہ رہے عائشہ جا چلی جا اپنے ابو دے گھر جا چلی جا میں اپنی امی دے گھر چلی جا عائشہ فرماندیاں نے میرا پراپت رمان پہ نبی بکر آیا میں اپنے پراپت رمان پہ نبی بکر دے نال اپنے ابو دے گھر چلی گئی میں جا کے اپنی امی دے کول بیٹھ گئی میں جا کے اماں نوں پوچھیا امی جی تانوں میرے بارے کوئی گل لبھی ہے کہ ماں کو تسلیاں دیندی ہے ماں دے یقین جانو تیاں نوں تسلیاں دیندی رہندی ہے پھر تسلیاں دیندا رہندا ہے ماں کو تسلیاں دین لگی باپ نوں پوچھیا ابو جی تانوں میرے بارے کسے گل دی خبر لبھی ہے کہ باپ بھی تسلیاں دین لگ گیا تے عائشہ فرماندیاں نے ابو جی تسی اللہ دے نبی نے کوئی میرے بارے گل کرو اماں جی تسی اللہ دے نبی نے میری ذات دے بارے کوئی گل کرو اپنی دھی دیاں صفائیاں تسی دیو اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی ابو بکر نے بیٹی گھر دے بندے دیاں صفائیاں کون من رہی میری صفائیاں کون بنے گا اماں دی دھی میری صفائیاں کون بنے گا میری صفائیاں کون قبول کرے گا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانیاں نے میرا بخار اور تیز ہو جاتا ہے میری طبیعت اور پریشان ہو جاتی ہے میں اور جناب عائشہ رضی اللہ تعالی فرمانیاں 4 پئی ہو کے رہ گئیاں اس طرح پریشان ہو گئیاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت ایلیاں پریشان ہو گئیاں آندیاں نے مینوں گل کرن دا طریقہ ہی نہ آوے میں کو گل کیویں کراں مینوں نہ ہی بھول گیا میرے ذہن چوں نہ ہی نکل گیا حضرت یوسف دے پاپا یعقوب دا نام میرے ذہن چوں نکل گیا کہ میں تے میرا تے حالت حضرت یوسف دے پاپا یعقوب دی طرح ہو گیا ہے جدوں او بھی پریشان ہو گئے انہاں جدوں پتراں پریشان کر دیتا انہاں دے یوسف دی وجہ تو کام آ گیا انہاں کہ ابا تو اپنے یوسف پیچھے ہلاکی کر لے گا اپنے یوسف پیچھے برباد ہی کر لے گا گل کرن تے گل بھی چنگی نہ لگے پتراں نو تے نبی یعقوب نے کی آکھیا انما اشکو بسی وحزنی اللہ آج دے بعد پترو میں تو آجے کے گل نہیں کراں گا تے اپنے رب دے کے کراں گا معیشہ آندیاں نے آج تم بعد میں کسی کے گل نہیں کرنی میں گل کرنی ہے تے نبی یوسف دے پاپا یعقوب دی طرح اپنے رب دے کے کرنی ہے میں اپنی پریشانی پیش کرنی ہے کائنات کے رب کے کرنی ہے میں اپنا دکھڑا رکھنا ہے کائنات کے رب دے اگے رکھنا ہے میں اپنی جناب دائر کرنی ہے رب العالمین کی سپریم کورٹ کے اندر دائر کرنی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مالکہ عرشاں والیا خالقہ تو تے جاننا ہے عائشہ سچی ہے اللہ تو تے جاننا ہے عائشہ سچی ہے اللہ تو تے دلاں دیاں بھی جاننا ہے اللہ تو تے عالم الغیب ذات ہے
اللہ تیرے تو کوئی گل چھپی کوئی نہیں، اللہ تیرے تو کوئی گل لکی کوئی نہیں، اللہ تیرے تو اولا کوئی نہیں ہے، اللہ تو جاننا ہے عائشہ سچی ہے، اللہ تو جاننا ہے عائشہ سچی ہے، اللہ تو ہی میری صفائیاں دے دے، تو ہی میری صفائیاں دے دے اس عائشہ دے بارے کائنات دے لوگ کنے کیونیاں جویں گج گلاں کرن لگ گئے، ادوں کے منافقین نے افواہاں اڑائیاں، عائشہ دی ذات منافقین نے مدینہ نے اٹیک کیتا، عائشہ جڑی پاک نہیں ہے، اج کائنات دا انسان جڑا ہے، اج جناب اس امت مسلمہ دا رہن والا، تیرے میرے ملک پاکستان دے اندر رہن والا، وہ بھی جناب حضرت عائشہ دا کان لبدا کیڑے کڈن واسطے، وہ بھی اگر گل کرن واسطے لبیا تے مائی عائشہ نوں لبدا ہے، وہ بھی گالی دین واسطے لبدا تے مائی عائشہ نوں لبدا ہے، اور لوگوں تانوں برا بھلا کہن واسطے میرے نبی دا گھرانے ہی نظر آوندا ہے، تانوں مندا کہن واسطے مائی عائشہ دا گھر ہی نظر آوندا ہے۔ یاد رکھو ایسیاں جیاں کتاباں تیرے میرے ملک اندر چھپ چکیاں جے، جنہاں کتاباں اندر لکھیا جا چکیا جے، انہاں ظالماں نے لکھ دیتا انہاں کتاباں اندر ساڈا 12واں امام آئے گا، ساڈا 12واں امام آئے گا، وہ جناب جدوں ظاہر ہوئے گا 12واں امام، او حجرہ رسول اندر جائے گا، اتھوں جناب قبر دے وچوں حضرت ابوبکر صدیق نوں کٹے گا، کٹ کے پھانسی تے لٹکائے گا، حضرت عمر نوں قبر چوں کٹے گا، کٹ کے پھانسی تے لٹکائے گا، مائی عائشہ نوں قبر چوں کٹے گا، کٹ کے پھانسی تے لٹکائے گا۔ ایسا ایسا دے ظالم نبی دے گھرانیاں دے بارے جناب بیانات دین والے کتاباں لکھن والے پاکستان دی سرزمین اندر موجود نے، اج اسی حکمت دا شکار ہو گئے ہاں، مسلک دا شکار ہو گئے ہاں، اے گالی نہ کریا کرو، نہ گل کریا کرو، نہ گل کریا کرو، انہاں تیریاں میریاں حکمتاں نے مسلکاں نے انہاں مجرماں نوں انہاں زباناں دتیاں نے، انہاں زباناں کھل گئیاں، انہاں زباناں بھی کھولیاں، کتاباں بھی لکھ دتیاں، اس گھرانے نوں داغدار کرن واسطے جس گھرانے دے بارے اس ماں دے بارے زبان کھول دے، اس ماں دے بارے رب دا قرآن ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی دیو بیویوں کائناتی کوئی عورت تہاڈے جیسی عورت ہے ہی نہیں، تہاڈے جیسی کوئی عورت کائنات اندر ہے ہی نہیں، سب تو اعلیٰ عورتاں تسی عورتاں ہو، وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا مِنْهَا أَجْرَهَا مرتين، باقیاں سے پارا شروعیات پڑھ کے دیکھو، رب العالمین نے اٹھے نبی پاک دی ازواج کا تذکرہ کیتا ہے، اللہ پاک نے فرمایا ہے نبی پاک دیاں بیویاں پاک بیویاں نے، نبی پاک دیاں بیویاں پاک بیویاں نے، جویں نبی پاک دی ذات پاک ہے، نبی پاک دا بستر پاک ہے، نبی پاک دا حجرہ پاک ہے، نبی پاک دا مکہ پاک ہے، نبی پاک دا مدینہ پاک ہے، نبی پاک دا پسینہ پاک ہے، نبی پاک دا قرآن پاک ہے، نبی پاک دی حدیث پاک ہے، نبی پاک دے غزوات پاک نے، نبی پاک دے جناب جنگاں پاک نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی یہ ساری چیزاں پاک دے صاف نے، اسی طرح رب دا قرآن آندا ہے میرے نبی دیاں بیویاں بھی پاک نے، وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا مِنْهَا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين، نبی دیاں بیویاں نیک نے، پاکیزہ نے، صالح نے، انہاں عظمتاں والیاں نے، انہاں جو اگر کوئی نیکی کرے اسی اجر انہوں ڈبل دینے ہاں، اگر کوئی نبی دی بیوی نماز ایک پڑھے ثواب دونگا دینے ہاں، اگر نبی دی بیوی زکاة 1 روپیہ دے ثواب دونگا دینے ہاں، نبی دی بیوی روزہ ایک رکھے ثواب اسی دونگا دینے ہاں، نبی دی بیوی جمعہ ایک پڑھے ثواب اسی دونگا دینے ہاں۔ اللہ پاک انہاں نوں کنیاں شاناں دے رہا ہے، اللہ پاک انہاں نوں کنے ذات دے رہا ہے، کنے مقام و مرتبے دے رہا ہے، جنہاں دے بارے اج کائنات دے لوگ زباناں دراز کر دے رہے ہیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نو اندا سی ماں دی مند، اسی نہیں عائشہ نو ماں مندے، ساڈی نہیں عائشہ ماں، تیری ماں عائشہ بنایا کنے وے، تیری ماں نو عائشہ نو تیری ماں کیا کنے وے، سدایا کنے وے؟ اللہ کا قرآن کہندا عائشہ مومنہ دی ماں ہے، تو مومن ہے ہی نہیں، تیری ماں کتوں بن گئی ہے؟ ماں تے مومنہ دی عائشہ، ام المومنین مومنہ دی عائشہ، پہلو اپنا ایمان ثابت کر، اپنا مومن نہ ثابت کر، پھر تیری ماں عائشہ بنے گی۔ عائشہ تے ہے ہی مومنین دی ماں،
صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جنہاں دے بارے رب العالمین دا قرآن بیان کردا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ رب العالمین دا قرآن بیان کرتا ہے کیسیاں عورتاں کیسیاں ازواج کیسی بہترین کائناتیاں بے جناب عورتاں آخری ازواج مطہرات سلام اللہ علیہ کتنیاں بہترین آخری بیویاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساڑھے گھر دے اندر آئے جب میں اپنے میکے اپنے والدین کو چلے گئی اللہ دے نبی آئے تے آپ کے ساتھ بیٹھے بیٹھ گئے تے بیٹھ کے اندر عائشہ اگر تیرے کو غلطی ہو گئی ہے تے اللہ کو معافی مانگ لے اللہ معاف کرنے والا ہے۔ عائشہ نے یہ گل سن کے میرے پیروں تھلوں زمین نکل گئی، مینوں ایسا ہویا کہ میرے تے بجلی گر گئی ہے۔ اج اللہ دے نبی نے اس گل کے آگے نے کہ عائشہ جب تیرے کو غلطی ہو گئی ہے اس مطلب اللہ دے نبی بھی کہنے عائشہ تیرے کو غلطی ہو گئی ہوئے گی، عائشہ دی غلطی ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو یہ نہیں گل کی تھی تے میرے تے پیروں تھلوں جناب زمین نکل گئی، اللہ ایک ہی بن گیا ہے، یہ میرے بارے کی ہو گیا ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کدے عائشہ دے بارے حضرت زینب کو مشورہ لیندے نے، زینب تیری کی رائے میں عائشہ دے بارے اپنی ازواج کو مطہرات کو مشورہ لیندے نے، کدے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ دے بارے حضرت عمر کو مشورہ لیندے نے، عمر تیرا عائشہ دے بارے کی اعلان ہے، تیرا عائشہ دے بارے کی مشورہ ہے۔ حضرت عمر نے سونے محبوبہ کہ میرا مشورہ عائشہ دے بارے پوچھ دے ہو، دسو عائشہ نے تہاڈا نکاح کنے کیتا سی، عائشہ نے تہاڈا نکاح کنے کروایا سی؟ عمر عائشہ نے میرا نکاح تے آسمان والے رب نے کروایا سی، میرا نکاح عائشہ والے مالک کے خالق نے عائشہ نے کیتا ہی۔ فرمایا یہ عائشہ دا جڑا انتخاب سی یہ کیدا سی؟ فرمایا آسمان والے رب دا انتخاب سی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فرماندے نے اللہ دے نبی پھر پریشان کیوں ہوندے ہو؟ سبحانک ھذا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اللہ دے نبی عائشہ کے بہت بڑا بہتان ہے، عائشہ کے بہت بڑا بہتان ہے۔ عائشہ پاک تہاڈا نکاح دا انتخاب اس بیوی دا انتخاب رب نے کیتا ہے، رب دا انتخاب غلط نہیں ہو سکتا، رب دا انتخاب ناپاک نہیں ہو سکتا، اللہ دے فیصلے غلط نہیں ہو سکتے، رب اپنے نبی دے کر ناپاک عورتاں نہیں لے کے آ سکتا کہ رب دا قرآن بیان کرتا ہے سورۃ نور جا کے پڑھو الطیبون للطیبات والطیبون للطیبات، پاک مرداں واسطے پاک عورتاں تے پاک عورتاں واسطے پاک مرد نے، نپاک مرداں واسطے نپاک عورتاں نپاک عورتاں واسطے نپاک مرد نے۔ میرا نبی پاک ہے تے عائشہ بھی پاک ہے، اللہ دے نبی دی عائشہ تے بہتان لگیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ایک دن خواب دے اندر جبریل آ گئے، خواب دے اندر نا جبریل آ گئے، ایک ریشمی ہمارے ایسے بخاری میں روایت ہے جبریل دے کو ریشمی کروا لے اس رمال دے اندر ایک تصویر لپیٹی ہے۔ یہ حضرت نبی پاک فرماتے ہیں ایک دن میں جبریل میرے کو تصویر لے کے آیا، ریشمی رومال میں لپیٹی ہے، تصویر لے کے جبریل میرے کو حاضر ہو گیا خواب دے اندر۔ میں وہ جناب تصویر رومال کھول کے دیکھی تو مینوں تصویر عائشہ کی نظر آئی۔ دوسرے دن پھر جناب جبریل ریشمی رومال خواب تصویر لپیٹ کے آ گیا، میں پھر کھول کے دیکھا تصویر عائشہ کی نظر آئی۔ تیسرا دن پھر آ گیا، پھر جبریل آ گیا، ریشمی رومال کے اندر ایک تصویر جنتی لے کے میرے کو آ گیا، میں رومال کھول کے دیکھا تو مینوں سورۃ عائشہ کی نظر آئی ہے۔ نبی پاک دے عمر 3 دن میرے کو جبریل مسلسل آندا رہا، کوئی قرآن دی آیت لے کے نہیں آیا،
کوئی قرآن کی سوت لے کے نہیں آیا, کسی ریشمی کپڑے اندر بکرا کی سوت لپیٹ کے نہیں آیا, ریشمی رومال کے اندر سورۃ نساء لپیٹ کے نہیں آیا, ریشمی رومال کے اندر سورۃ المائدہ لپیٹ کے نہیں آیا, ریشمی رومال جبریل سورۃ نور لے کے نہیں آیا جناب, ریشمی رومال اندر قرآن کی کوئی سورت نہیں لے کے آیا. اے ریشمی رومال جبریل لے کے آیا جنت وچوں, او دے اندر جناب حضرت عائشہ بھی, عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی تصویر لے کے آیا, مائی خدیجہ کی تصویر بھی نہیں رمیشی میں مادر آئی, حضرت ام حبیبہ کی تصویر جبریل نہیں لے کے آیا, حضرت سودا کی تصویر جبریل نہیں لے کے آیا, حضرت زینب کی تصویر جناب جبریل نہیں لے کے آیا. وہ عائشہ تیری عظمت تو قربان جاری ہے, تیری شان تو کیا کہنے, اللہ نے 3 دن مسلسل رات نو ریشمی رومال اندر عائشہ دی تصویر بھیجی ہے. نبی پاک نے میں 3 دن ہی ویکھیا تصویر نو, تے نال جبریل آندے محبوبہ ہذہی زوجتک فی الدنیا والآخرہ, محبوبہ تیری دنیا دی بھی اے بیوی ہے تے تیری جنت بھی رب نے اے بیوی بنا چھڑی ہے, تیری دنیا کی بھی اے بیوی ہے, تیری جنت کی بھی اے بیوی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیوی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بارے جنہاں تصویراں جنت چوں جبریل لا کے آتا رہا, سورۃ نساء کی ایک حدیث موجود ہے, اور حدیث پڑھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل ایک دن ایک ٹائم سی, جبریل میرے کول آ گئے, دن کا ٹائم ہے, دن کا ایک وقت ہے, جبریل میرے کول آ گئے تے میں تے عائشہ عائشہ اندر بیٹھے ہاں, جبریل تے میرے کول آ گئے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے جبریل آ کے آقا نو پیغام دیتے ہیں, آقا فرماتے ہیں اللہ کے محبوب جی میں عائشہ والسلام دا پیغام لے کے آیا, عائشہ والسلام لے کے آیا ہاں. نبی پاک فرماتے ہیں عائشہ ھذا جبرائیل, عائشہ اے جبریل یقرئک علیک السلام, تے سلام پیش کیا کرتا ہے, تین سلام عرض پیا کرتا ہے, تین جناب سلام پیش کیا کرتا ہے, تیرے در در تے آ کے تینو سلام پیش ہو رہی ہے, تیرے گھر تے آ کے سلام پیش ہو رہی ہے, تیرے حجرے اندر آ کے جبریل سلام تینو پیش کر رہا ہے. جناب اس دن جبریل اور کوئی قرآن کی آیت لے کے نہیں آیا, اس دن آیا جیسے اماں نے عائشہ نو کلی سلام پیش کرنا تے آیا ہے. رب العالمین آسمان تو سلامہ کیوں پروا رہے ہیں, کیوں آسمان تو رب العالمین سلامہ پروا رہے ہیں. مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جنہاں صفائیاں رب العالمین نے دینیاں نے, جنہاں طہارتاں دا اعلان رب العالمین نے کرنا ہے. حضرت نبی پاک کدے عمر کو مشورہ لیندے ہیں, عمر عائشہ دے بارے تیرا کی خیال ہے؟ عمر آندے سونیا بہت بڑا بہتان منافقین لگایا ہے, سبحانک ھذا بہتان عظیم, بہت بڑا بہتان ہے, بہت بڑا الزام ہے. ایتھے بھی ایک مسئلہ یاد رکھ لیا جائے, جڑا بندہ کسے بے گناہ تے بہتان لاندا ہے او دا کچھ نہیں جے بگڑدا, جے تے بہتان لگایا ہے عارضی پریشانیاں نوں اٹھانی پے جائے گی. جڑا کسے تے تہمتاں لاندا ہے او دی نمازاں وی برباد ہو جاندیاں جے, جڑا کسے تے تہمتاں لاندا ہے او دے روزے وی برباد ہو جاندے جے, جڑا کسے تے تہمتاں لاندا ہے او دی زکاتاں وی برباد ہو جاندیاں جے, جڑا کسے تے تہمتاں لاندا ہے او دے تے جناب روزے بھی برباد ہو گئے, او دے تے حج بھی برباد ہو گئے, او دے تے عمرے بھی برباد ہو گئے, او دیاں تلاوتاں بھی برباد ہو گئیاں, او دیاں توحیداں بھی برباد ہو گئیاں, او دیاں نیکیاں بھی برباد ہو گئیاں. جڑا کسے بے گناہ مرد تے عورت تے تہمت لاندا ہے اپنی نیکیاں تے آپ ہی پانی پھیر لیندا ہے, اپنی نیکیاں دا آپ ہی بیڑا گرک کر لیندا ہے. جڑا کسے تے بہتان لاندا ہے, اس وجہ تو مائی عائشہ تے بہتان لان والیاں نے اپنا ہی بیڑا گرک کیتا ہے. مائی عائشہ آج بھی شان والی ہے, مائی عائشہ آج بھی مقام والی ہے, آج بھی عزتاں والی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانیاں نے میں پھر اپنی گال رب دے نال ملا لئی, رب دلاتا چلا بھی تھی, اللہ میرے بارے تو ہی فیصلہ کرنا ہے, تو بہتر جاننا ہے. عائشہ سچی ہے, تو بہتر جاننا ہے, اللہ تو ہی میرے بارے اعلان کر دے. عائشہ کہ اللہ کا سمجھ گیا کہ مینوں معلوم یہ ہویا کہ اللہ کے نبی نو اللہ تعالیٰ دس دے گا کہ عائشہ پاک ہے, لیکن مینوں کی پتہ ہی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بارے سورت نور دیاں 18 آیتاں اپنے نظر کاشانیاں نے, اور قیامت کا قرآن پڑھیا جاندا ہے
ہوندے رہنے عائشہ دی صداقت نے 18 قرآن دی آیتاں سود نون دی 18 آیات رب العالمین نے نازل فرما دیا میں شاد تیری گواہی شاد میں اسمان دا رب دیاں گا میں تیرے بارے بہتر علم ہے میں جاننا تو عائشہ پاک تے صاحب ہے میں قیامت تک تیری طہارت اعلان کر دیتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا چرچے قیام دی صبح تک ہوندے ہیں عائشہ دے الزام لان والے دے الزام دا ازالہ قیام دی صبح تک ہوندا رہے گا اس وجہ تو میں عائشہ کی پریشانی بنی ہے دروازہ کدا کھٹکھٹایا ہے اللہ پاک دا دروازہ کھٹکھٹایا ہے جب نبیاں تے پریشانیاں آئیاں دروازہ رب دا کھٹکھٹایا ہے جب ولیاں تے پریشانیاں آئیاں دروازہ رب العالمین دا کھٹکھٹایا ہے اج عائشہ دے اس عائشہ دے مسئلے کو سبق حاصل کر لے کہ میری تیری ماں تے مشکل آئی ہے تے جناب دروازہ رب العالمین دا کھٹکھٹایا ہے اے بی بی میری بہن بیٹی اگر تیرے گھر تے مشکل آ جاندی ہے اگر تیرے تے پیسے مسئلہ بن جاندا ہے تیرے گھر دے سسرال کوئی طوفان کھڑا کر دیندے نے تے تو ہی رب دا دروازہ کھٹکھٹایا کر ماں پیو نو پیچھے کر دے جو نکاح ہو جائے پیو نو پیچھے کر دیا کر ماں نو پیچھے کر دیا کر اپنا تعلق زیادہ رب العالمین نال جوڑ لیا کر اپنی تعلق زیادہ رب نال ملایا کر ماں پیو نو چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں نہ دسیا کر مسئلہ پا لیا کر تے اپنے رب دے اگے اپنے ٹکڑے پیش کریا کر اللہ دی قسم ہے کہ عائشہ نے رب دا دروازہ کھٹکھٹایا ہے تے اللہ نے کمر نہیں لگن دیتی کان نہیں لگن دیندی جے تم ہی ایسے رب دا دروازہ کھٹکھٹائیں گی اللہ تیری بھی کمر نہیں لگن دے گا اج مسلمان تیری عزت تے پردہ پہ گیا ہے اج مسلمان دی عزت تے پردے پہ چکے نے کساں دی صورتحال بن چکی ہے جناب بس دوے تے رب دوے رات دوے تے رب دوے بائک دوے تے رب دوے مکان دوے تے رب دوے ڈیرا دوے تے رب دوے کاروبار دوے تے رب دوے صحت دوے تے رب دوے اولاد دوے تے رب دوے تے نام کے دیگاں گہراں دے نامیاں پکانا ہے مثالاں درباراں تے جا کے چڑھاوے چڑھانا ہے اج تیری عزت تے پردے پہ گئے نے آئینہ صحابیہ کی سیرت سن کے اپنے نال عقیدیاں دی بھی اصلاح کرتا جا انہاں نے صبح شام جدوں لوڑ پئی کدا دروازہ کھٹکھٹایا اللہ دا ٹھکانہ کوئی اونچی بڑی آواز میں ریکارڈ ہونی چاہیے انہاں لوگاں نے دروازہ مستقل کدا کھٹکھٹایا اللہ دا کھٹکھٹایا ہے رب العالمین دا کھٹکھٹایا ہے میں چاہنا تہاڈی وچ جے گواہی پہ جائے تہاڈا بھی عقیدہ آواز آ جائے کہ دروازہ کدا کھٹکھٹائی دے رب العالمین دا کھٹکھٹائی دے جڑا مشکلاں حل کرن تے قادر ہے جڑا جناب صفائیاں دین تے بھی قادر ہے اس وجہ تو رب العالمین دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی شادی صفائی دین تو باپ بھی قاصر آ گئے ماں بھی قاصر آ گئی لیکن رب العالمین عائشہ دی صفائی واسطے میدان اندر آ گئے رب نے 17-18 آیات مسلسل قرآن دیا اللہ پاک نے نازل کر دیا ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوا شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ ما اکتسب من الاثم والذی تولى کبرہ منهم له عذاب عظیم اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے مومنہ دی ماں عائشہ پاک انہاں تے الزام لان والے ظالم گناہگار نے دردناک عذاب کے مستحق نے لعنوا فی الدنیا والآخرہ انہاں تے دنیا تے بھی لعنتاں نے قیامت والے دن بھی انہاں تے لعنتاں نے اے دنیا تے بھی ذلیل ہے قیامت میں ذلیل ہون گے اے دنیا تے بھی ہے پریشان قیامت میں پریشان ہون گے اے ملعون لوگ نے انہاں تے جنیاں بھی لعنتاں پہ اونیاں ہی تھوڑیاں نے انہاں تے جنیاں بھی پھٹکاراں پیرا بلیاں اونیاں ہی تھوڑیاں نے جنہاں نے میں عائشہ دی ذات نو بے عیب جنہاں نے میں عائشہ دی ذات کے بارے عیب لگا دیتا میں ذات عائشہ دی ذات بہتان لگا دیتا تہمت لگا دیتا رب العالمین نے اپنے قرآن دے مذمت بیان کی تھی اور قیامت تک کہنا دی اے مذمت سے قیامت تک من بنا کے ہوندی رہے گی قیامت تک رب کر رہے ہیں کہتا قیامت تک چلنی آ رہی
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی محبوبہ بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن نا مائی عائشہ تے مائی فاطمہ رضی اللہ عنہ دو ماں کی آپس اندر خوش کبھی کرنے لگ گئی مائی عائشہ دیا ہے فاطمہ مقام تیرا زیادہ ہے کہ میرا زیادہ ہے. عائشہ حضرت فاطمہ دیا ہے اللہ نے ام المؤمنین عائشہ مقام میرا زیادہ ہے. او کس طرح عائشہ تو ابو بکر دی بیٹی ہے میں نبی دی بیٹی ہاں تو امتی دی بیٹی ہے میں نبی دی بیٹی ہاں. میرا باپ نبیاں دا باپ نبیاں دا سردار ہے میرا باپ جنتیاں دا سردار ہے میرا باپ ساری کائنات تو اعلیٰ ہے میں اس نبی دی بیٹی ہاں. عائشہ آنیاں نے فاطمہ بیٹی ہے اگرچہ میرا باپ ایک اللہ دے نبی دا امتی ہے اگرچہ میرا باپ صدیق ہے اگرچہ میرا باپ نبی تے نہیں نا لیکن فاطمہ یاد رکھی میں مقام دا کے پتہ قیامت میں لگ رہا ہے مقام دا کے پتہ شام دا قیامت میں لگ رہا ہے. تم ہی جنت میں جائیں گی میں بھی جنت میں جاواں گی. اے فاطمہ جدوں تو جنت میں جاتی ہوئے گی تیرا ہاتھ علی المرتضی دے ہاتھ وچ ہوئے گا. جدوں میں عائشہ جنت میں جاواں گی میرا ہاتھ نبی دے ہاتھ وچ ہوئے گا میرا دل نبی دے ہاتھ وچ ہوئے گا. مقام دا قیامت نو پتہ چلے گا شان دا قیامت نو پتہ چلے گا. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے ہمیشہ واسطے نبی پاک نو عائشہ حجرہ نے صلاح دیتا ہے ہمیشہ واسطے صلاح دیتا ہے. اور میں زندگی بھی نبی اتھے گزاری ہے مرد تو بعد بھی نبی پاک کو فاطمہ اتھے صلاح دیتا ہے قیامت تک نبی پاک حجرہ عائشہ کے اندر استراحت فرما ہے. کیوں کہ صرف عائشہ کے حجرے شان حاصل ہے اور کسے بیوی میں شان حاصل ہے کہ نبی مادر ہو جاتے سے اور بیوی کے حجرے میں بنے اس سے بعد عائشہ تو یہ نبی مادر ہو جا بنے ہیں. کیوں نبی فرمان ہے جتھے نبی فوت ہوندہ ہے اتھے ہی دفن کیتا جاتا ہے. نبی پاک کی بات حجرہ عائشہ اندر ہوئی ہے حجرہ عائشہ اندر بلکہ عائشہ فرمان دیا میں بھی ازاد حاصل ہے. آخری ٹائم نا میرا اللہ نبی دا لعاب بھی رب نے اکٹھا کر چھڑیا. نبی پاس آخری ٹائم میں گوشت سر رکھیا ہے کہ میرا بھائی عبد الرحمن میں نبی بکر آئے اور مسواک کر رہے ہیں. نبی پاک نے چاہیا کہ میں مسواک ترا دل کیتا عائشہ میں اپنے بھرا